بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ محبت کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کسی کی بھی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ صرف 21 بار پڑھ لیں، چاہے وہ آپ کا محبوب ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی محبوبہ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی ساس ہے، جس کی بھی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ اس عمل کو 21 بار پڑھ لیں گے، وہ آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگے گا۔ اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کریں اور اپنے محبوب کی طرف اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور وہ بھی اتنی شدت سے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کا کسی کو پانا ضد بن گیا ہے، یا پھر وہ شخص آپ سے بچھڑ کر کسی اور کے ساتھ محبت کرنے لگ گیا ہے، یا پھر وہ آپ سے ناراض ہو کر کسی دوسرے کے پاس چلا گیا ہے، یا پھر کسی نے آپ کے ساتھ شادی کے وعدے کیے تھے اور اب وہ ان وعدوں سے مکر گیا ہے اور آپ اس کے لیے تڑپتے ہیں، اس سے دور رہنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو پانے کے بہت جتن کیے، بہت سے وظیفے کیے، بہت سے عاملوں سے آپ لوگوں نے رابطہ کیا، جھوٹے پیروں اور جھوٹے عاملوں کے پاس آپ نے اپنے پیسے بھی ضائع کر دیے، لیکن ان سب باتوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ شخص آپ کی طرف لوٹ کر نہیں آیا، تو پھر آپ لوگوں نے نہ اس کو کچھ کھلانا ہے، نہ کچھ پلانا ہے۔ آپ کے پاس صرف اس کی تصویر ہونی چاہیے، جو کہ آپ کے پاس ضرور ہوگی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے صرف اور صرف 21 مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، تصویر پر پڑھے جانے والا یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے اور اس کا اثر فوری ہوتا ہے، 100% یقینی ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، اور جو شرائط ہیں ان پر آپ لوگوں نے عمل کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس وظیفے کی شرائط بتاتا ہوں، جن پر عمل کیے بنا آپ کا یہ وظیفہ اثر نہیں دکھائے گا۔ اس وظیفے کے لیے یہ شرائط ضروری ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو صرف جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ جائز مقصد سے مراد کیا ہے؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جائز مقصد سے مراد یہ ہے کہ آپ جائز رشتوں کے لیے، مثلا شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے، والدین اولاد کے لیے کر سکتے ہیں اور اولاد والدین کے لیے کر سکتی ہے، بہن بھائی کے لیے اور بھائی بہن کے لیے کر سکتی ہے۔ جتنے بھی جائز رشتے ہیں ان سب کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اور اس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لڑکی اپنے منگیتر کے لیے کر سکتی ہے، لڑکا اپنی منگیتر کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ سب جائز رشتے ہیں اور جائز مقاصد ہیں، اور اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے، یعنی کہ کسی خاص ناجائز مقصد کے لیے کرتے ہیں، کسی ناجائز تعلق کے لیے کرتے ہیں، جس کی وضاحت میں آپ کو بیان نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ لوگ کسی ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے تو اس سے آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، یعنی کہ پھر اس عمل کے جو اثرات ہیں وہ غلط ہوں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے، اور میں آپ لوگوں کو صرف جائز مقاصد کے لیے ہی اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ اجازت کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، یا پھر اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اس عمل کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے پاکی کی حالت میں کرنا ہے۔ خواتین اپنے خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی، اور اس عمل کو جب بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اور آئندہ سچی توبہ کرنی ہے کہ آئندہ مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے آج کے اس
اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے محبوب کی تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ وہ پرنٹ میں ہے تو اپنے سامنے رکھ لیں، وہ موبائل میں ہے تو پھر موبائل کی جو لائٹ ہے اس کی ٹائمنگ آپ لوگ بڑھا دیں تاکہ وہ آپ کے سامنے رہے۔ تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں تصویر ہے تو جب تک آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں تب تک اس کی روشنی ہے موبائل کی جو وہ آن رہنی چاہیے، آپ کو اس کی تصویر نظر آنی چاہیے، کیونکہ تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ان 2 چھوٹے چھوٹے وظائف کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 21 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے سورت کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو آپ لوگ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ لوگوں نے بسم اللہ کو پڑھ کر سورت کوثر کو پڑھنا شروع کیا اور دوسری بار پڑھی تو آپ لوگوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ 21 مرتبہ آپ لوگوں نے سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت کوثر کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور سورت کوثر ہر ایک کو زبانی یاد ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں۔ 21 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قد شغفہا حبن، اچھی طرح سن لیں، قد شغفہا حبن، قد شغفہا حبن، اس کو بھی آپ لوگوں نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قد شغفہا حبن 1 ہو گیا، قد شغفہا حبن 2 ہو گیا، قد شغفہا حبن 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگوں نے 21 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ قد شغفہا کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، اور جو دعا آپ لوگوں نے کرنی ہے اس تڑپ کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح ہونی چاہیے کہ ایک وہی ذات ہے جو کہ دلوں کو پھیرنے والی ہے، وہ ذات اگر چاہے تو اس کے دل کو میری طرف پھیر سکتی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ رب العزت مان جائے گا، راضی ہو جائے گا تو وہ شخص آپ کی محبت میں ضرور گرفتار ہوگا، وہ شخص آپ سے بے پناہ محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اس شخص کو مانگنا ہے۔ بہت سے بہن بھائی اس عمل کو مکانے کی کوشش کریں گے، جلدی جلدی دعا پڑھیں گے، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگ دل سے اس شخص کو پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کو آپ لوگ 7 دن 21 دن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو 7 دن کے اندر اندر اپنے مقاصد میں کامیابی مل جاتی ہے تو آپ 7 دن کر لیں، اور اگر 7 دن نہیں ملتی تو پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو 21 دن مکمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن سے پہلے پہلے آپ کا محبوب آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ چلیں اب میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین کہتے جانا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ کمنٹس میں بھی آپ لوگ آمین لکھ دیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم پر اپنا خاص
کرم فرما، ہم جو راہ سے بھٹک گئے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی اور ہم سب کے پیاروں کی حفاظت فرما، بالخصوص اے میرے مالک و مولا جن لوگوں نے کمنٹس باکس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا تجھ سے التجا ہے، تو ہر ایک کی پریشانی سے، ہر ایک کی مشکل سے اچھی طرح واقف ہے، مولا جو جس بھی مشکل میں ہے، جس بھی پریشانی میں ہے، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہر ایک کی جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مولا میرے یہ دکھیارے بہن بھائی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، مولا میری تجھ سے التجا ہے، مولا ہر ایک کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہمیں عطا فرما، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔